الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلا آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام اسٹیج پر موجود علماء کرام، ندماء کرام، مشائخ عظام، پیران کرام اور دیگر دوستوں بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورہ منافقون کی چند آیات تلاوت کی ہیں، چند کلمات طیبات تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ اور چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، بڑی محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ آج کی مبارک محفل سید محمد عمران قادری زیدہ مجدہم و دامت برکاتہم کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں منعقد کی گئی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شادی خانہ آبادی کو طرفین کے درمیان محبت اور مودت کا ذریعہ بنائے۔ کسی بھی دینی جلسے کے انعقاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عامت الناس کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کی جائے۔ یہ جلسہ بھی بنیادی طور پر عقائد اور اعمال کی اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ قرآن مجید فرقان حمید ملٹی ڈائمنشن کانسیپٹ پیش کر رہا ہے۔ یہ کمپریہنسو عقیدہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا۔ یہ جو سورہ آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے،
اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کہتے ہیں کہ کوئی سورت یا آیت کیوں نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس کا شان نزول علامہ قرطبی نے یہ بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ ایک جنگ پر تشریف لے گئے۔ اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کی اس مبارک جماعت کو لے کر واپس مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے ہیں۔ راستے میں مقام نخلا پر حضور علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا، اور جب اس مقام پر سرکار نے پڑاؤ ڈالا تو قریبی پانی کا ایک کنواں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ گرمی میں جب سفر کر کے آئے تو ظاہر ہے پیاس لگے گی، تو جب سرکار نے اس کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالا تو صحابہ کرام اس کنویں پر پانی پینے کے لیے جمع ہوئے۔ اس میں انصار صحابہ کرام بھی تھے اور مہاجر صحابہ کرام بھی تھے۔ تو جب یہ پانی کے لیے جمع ہوئے اور ایک ہی ڈول تھا، کنویں میں ڈال کر جب پانی نکالا تو ظاہر ہے تعداد زیادہ تھی، تو کچھ تلخ کلامی ہوئی صحابہ کرام میں، کچھ آپس میں رنجش پیدا ہوئی۔ جب تلخ کلامی ہوئی تو منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی اس نے کہا، اے انصاریوں دیکھو، جب یہ مہاجر مدینہ طیبہ آئے تھے تو تم نے ان کی بڑی خدمت کی، ان کی مدد کی، ان کے ساتھ تم نے بڑا اچھا برتاؤ اور سلوک کیا، یہاں تک کہ جس کے پاس زمین تھی اس نے اپنے غریب مسلمان بھائی کو اپنی زمین دی، جس کے پاس 2 مکانات تھے اس نے اپنا 1 مکان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دیا، یہاں تک کہ جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے 1 کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے لیے فارغ کر دیا۔ تو تم نے تو ان کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کی، تم نے تو ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ یہ پانی کے مسئلے پر تم سے لڑے، یہ پانی پر تم سے انہوں نے اختلاف کیا، یہ لڑائی کی انہوں نے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی نے کہا، معاذ اللہ استغفر اللہ لا اعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشت۔ اس نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو معاذ اللہ ان ذلیلوں کو ہم مدینے سے نکال دیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ چنانچہ قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا، اس نے کہا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعِزُّ مِنْهَا الْأَذِلَّةَ۔ اللہ فرماتا، اس نے کہا جب ہم مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو معاذ اللہ ہم عزت والے ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ اس نے معاذ اللہ صحابہ کرام کو اور نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ ناپاک اور رقیق کلمہ استعمال کیا۔ یہ میری توجہ کیجیے گا، تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی اس نے نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے لیے معاذ اللہ یہ برا رقیق کلمہ استعمال کیا تو اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق جانتے نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے آپ کو عقل اور شعور اور ایمان کی دولت عطا فرمائی، اسی ایمان کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، خدارا مجھے یہ بتائیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں منافق تھے یا نہیں تھے؟ بولیے، سارے بولو یار، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ اردو زبان میں سادہ عام فہم تقریر ہے، یقیناً سمجھ میں آئے گی، یا ہو سکتا مجھ سے کوئی ناراضگی ہو، آپ خاموش بیٹھے۔ رمضان بھی گزر گیا، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے 29واں روزہ رکھا ہوا تو ذرا کمزور ہو گئے، الگ سے آواز نہیں نکل رہی، تو بولو بھئی حضور کے زمانے میں منافق تھے یا نہیں تھے؟ تھے۔ تو اگر حضور کے زمانے میں منافق تھے تو بولو آج کتنے ہوں گے؟ آج بھی۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں اس زمانے میں نہیں ہے تو
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زمانہ حضور کے زمانے سے افضل ہو گیا۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سرکار فرماتے ہیں تمام زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد والا زمانہ، اور پھر اس کے بعد والا زمانہ۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کے زمانے میں بھی منافق تھے اور آج بھی۔ دیکھو منافق کس کو کہتے ہیں، یہ بات میں سنتے ہی چلی۔ دیکھو ایک ہے مومن، مومن اس کو کہتے ہیں جو زبان سے بھی اللہ رسول کو مانے اور دل سے بھی اللہ رسول کی تصدیق کرے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کی عملی تفسیر ہو، زبان پر بھی اللہ رسول کے نغمے ہو اور دل میں بھی اللہ رسول کی تصدیق ہو، ایسے آدمی کو مومن کہے۔ اس کے مقابلے میں ہے کافر۔ کافر وہ ہوتا ہے جو زبان سے بھی اللہ رسول کا انکار کرے اور دل سے بھی اللہ رسول کا انکار کرے۔ زبان پر بھی انکار ہو اور دل میں تکذیب ہو تو وہ کافر کہلاتا ہے۔ تو مومن وہ ہے جو زبان سے بھی اللہ رسول کو مانے اور دل سے بھی مانے، اور کافر وہ ہے کہ جو زبان سے بھی اللہ رسول کا انکار کرے اور دل سے بھی انکار کرے۔ اسی طرح ایک درمیانی جنس ہوتی ہے جس کو منافق کہتے ہیں۔ جس طرح ایک مرد اور ایک عورت اور ایک درمیانی جنس، آزاد امیدوار عورتوں میں جا کر بیٹھے تو عورتیں کہیں بی بی جی بھائی صاحب مردوں میں جا کر بیٹھو، مردوں میں بیٹھے تو وہ کہیں بی بی جی عورتوں میں جا کر بیٹھو، وہ کہتا ہے میں آزاد امیدوار، جس کو ہم اپنی زبان میں ہجڑے کہتے ہیں، عربی میں مخنث کہتے ہیں، آپ کی انگریزی کی زبان میں لیڈی بوائے کہتے ہیں۔ تو جس طرح ایک مرد اور ایک عورت اور ایک درمیانی جنس ہے مخنث، اسی طرح ایک مومن ہوتا ہے، ایک کافر ہوتا ہے اور ایک درمیانی جنس ہوتی ہے جس کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے تو اللہ رسول کو مانے لیکن دل سے نہ مانے۔ زبان پر تو اللہ رسول کی توحید اور رسالت کا نغمہ ہو لیکن دل سے وہ انکار کرنے والا ہو، تو منافق درمیانی جنس کو کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا نبی کریم کے زمانے میں جب منافق تھے تو اس زمانے میں بھی منافق ہیں۔ اب ذرا غور کرو، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے جو منافق تھے انہوں نے معاذ اللہ نبی پاک کو اور صحابہ کرام کے لیے ذلیل جیسا لفظ استعمال کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، جو عقیدہ اس زمانے کے منافقوں کا تھا وہی عقیدہ آج کے منافقوں کا تھا، وہی عقیدہ، اور میں ثابت نہ کر سکوں خدا کی قسم میرا قتل معاف ہوگا، میرے ورثاء میرے قتل کی FIR درج نہیں کرائیں گے، اتنی بڑی بات کر رہا ہوں۔ جو عقیدہ حضور کے زمانے کے منافقوں کا تھا وہی آج کی۔ چنانچہ حوالہ نوٹ کرو جس کا دل چاہے، کتاب کا نام ہے تقویت الایمان، جس کا ہمارے علماء نے نام رکھا تفویت الایمان، ایمان کو بگاڑنے والی کتاب۔ اس کو لکھنے والے ہیں اسماعیل صاحب